میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ان، دوسرا لفظ ہوتا ہے اذا۔ دونوں کا معنی جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو قریب قریب ملتا ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، اذا کا معنی ہوتا ہے جب۔ جب اذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب کہ آگے جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ لا محالہ ہونی ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں۔ میں عبداللہ کو کہوں میں جب تمہارے پاس آؤں گا تو تمہیں 500 روپے دوں گا، اس کا مطلب میں اس کے پاس لازمی جاؤں گا۔ میرے الفاظ سے پتہ چلا میں جب آؤں تو تم مجھ سے 500 روپے مانگ لینا، جب آؤں۔ لیکن اگر میں اس کو یہ کہوں نا کہ اگر میں تمہارے پاس آیا تو تم مجھ سے 500 روپے مانگ لینا۔ اب اس اگر والے لفظ میں ایک اشکال ہے کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر آؤں تو لے لینا، اگر نہ آؤں اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر دو مومنوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑے، اس کا مطلب یہ ان جو ہے نا ان کاموں پر بولا جاتا ہے جو بہت کم ہوتے ہیں، جن میں نہ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دو مومنوں کی جماعتیں لڑ پڑیں، اس کا مطلب کہ بھائی نہیں لڑنا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ میں اگر کہوں نا کہ اگر میں عبداللہ تمہارے پاس آؤں تو تم مجھ سے 500 روپے لے لینا، اس کا مطلب کہ میں نہیں بھی آ سکتا۔ تو اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ بھائی مومنوں کی شان تو یہ ہے ہی نہیں ویسے کہ لڑیں وہ آپس میں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر آپس میں لڑ پڑیں، انسان ہونے کے ناطے خرابیاں ہوتی ہیں پیدا شیطان کے ذریعے، وہ شیطان انسان بھی ہوتا ہے جن بھی ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر لڑ پڑیں، ایک چیز واقع ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے، اس لیے اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، وہاں بھی رہنمائی دی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو لڑنے والے بندوں کے درمیان اصلاح کرو۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو کا اللہ نے ذکر کیا، وہاں پہ کیا جملہ ہے؟ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو وضو کرو۔ اب کیا بندہ کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے؟ جب پہلی صف میں یا کسی بھی صف میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیا اس وقت وضو کرتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ جب تمہارا ارادہ بنے نماز پڑھنے کا تو اس سے پہلے وضو کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ ترجمہ جب ہم کریں گے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو۔ اب کھڑے ہو کر تو ہم وضو نہیں کرتے نماز کے لیے، نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اگر تمہارا نماز کا ارادہ بنے تو تم وضو کرو۔ تو یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑ پڑے تو پھر اصلاح کرو۔ ہم ترجمہ اکثر یہی کرتے ہیں، دو مومنوں کی جماعت لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کرو۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ایسی سنگین بن جائے کہ تمہیں لگے کہ اب ان دونوں کے لڑنے کا ارادہ ہو گیا ہے، تو ان کو لڑنے ہی نہ دو، اس سے پہلے ہی اصلاح کر دو۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، چاہے دو افراد پر مشتمل ہو، چاہے ایک ملک پر مشتمل ہو، اللہ کو یہ قطعی طور پر نامنظور ہے کہ آپس میں مومن لڑیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی اللہ تفصیل بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ شریعت کے 5 مقاصد ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے 5 مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ دین محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، عقل محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، نسل محفوظ ہو۔ یہ 5 مقاصد، ان میں سے ایک مقصد دین محفوظ ہو۔ اب مجھے آپ بتائیں یہ دین کن کے لیے آتا ہے؟ جانوروں کے لیے یا فرشتوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس دین پر عمل انسانوں نے کرنا ہوتا ہے، فرشتوں نے آ کر نہیں کرنا ہوتا۔ اگر یہ مومن آپس میں بکھر جائیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب دین محفوظ نہیں ہے۔ جب دین محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس خطے میں اللہ کی عبادت کو بھی خطرہ ہے۔ جہاں دین ہوگا تو وہاں اللہ کی عبادت ہوگی نا، تو زمین تو اللہ کے لیے ہے، زمین پر تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ جہاں دین خطرے میں ہے تو اس کا مطلب اللہ کی عبادت خطرے میں۔ اور دین کیسے خطرے میں پڑتا ہے؟ جب مسلمانوں کی اجتماعیت خطرے میں پڑ جائے کہ آپس میں ہی وہ لڑ پڑے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔